الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ایک انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں اور ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی ہے، اس میں بہت سارے ایسے احباب عشاق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے احباب، جب اللہ ہمیں بھی بارہا مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے اور مدینہ جانا نصیب فرمائے، اور جن امت مسلمہ کو عشاق رسول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 12 ربیع الاول کے موقع پر مدینہ جانا کا شرف حاصل ہوتا ہے، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ انہی ایام میں جائیں، تو وہاں پہ جا کے نعرے لگانا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، بلند آواز سے درود السلام پیش کرنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک، اس طرح کے امور کرنا۔ اب بعض احباب کیا کہتے ہیں کہ یہ کھلی گمراہی ہے، بے ادبی ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ اب پیدا ہو گئے جو دین کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم قرآن کو صحیح سمجھ نہیں پاتے ہیں، قرآن کے منشا کو، قرآن ہم سے بات کہنا کیا چاہ رہا ہم سمجھتے نہیں، اور پھر ہم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی، اللہ نے جو قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کے اندر جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یہی آیت ہم پیش کرتے ہیں نا کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ بھئی اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، حضور کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرو۔ بھئی کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اس کا مطلب صوتکم میں جو صوت ہے، جو آواز ہے، وہ کون سی آواز ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا میرے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے میں قرآن کو صحیح طریقے سے۔ بھئی صوتکم میں صوت جو مراد ہے، جو آواز مراد ہے، وہ آواز ہے جو بے ادبی پہ دلالت کرتی ہو، وہ آواز ہے جو اپنے مد مقابل میں بندہ نہیں کرتا کہ یار بلند آواز سے دلائل جب ہوتے نہیں تو بلند آواز سے بات کر کے کہ بھائی تیز آواز میں بات کر کے میں اپنی بات منوا لوں۔ یہ وہ آواز ہے جو بے ادبی پہ دلالت کرتی ہو، یہ وہ آواز ہے جو اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہو، یہ وہ آواز تھوڑی ہے جو اظہار محبت کے لیے ہو، یہ وہ آواز تھوڑی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک شخص، میں بیٹھا ہوا ہوں مجلس میں، آپ سمجھنے کی غرض سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، سپوز ایک مثال دیتے ہوئے، بھئی میں مجلس میں بیٹھا ہوں، کوئی میرے نام کے اونچے اونچے نعرے لگا رہا ہو، نعرے تو ایسے تو نہیں، ایسے آنکھ بند کر کے نیچے ایسے منہ لٹکائے ہوئے دل میں نعرے لگائے گا، ایسے تو نہیں ہے۔ ایک بندہ اونچے اونچے نعرے لگائے، میرے نام کے لگا رہا ہو، یا کسی سیاسی تنظیم سے اس کا تعلق ہو، یا کسی کا مرید ہو، نعرے لگا رہا ہو اپنے شیخ کے، اپنے پیر کے، اپنے باس کے، اپنے لیڈر کے، اس کا لیڈر اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ دین کو سمجھے میرے بھائی، فقہ کو سمجھے، ہر ایک کے اوپر گمراہیت کا فتویٰ، بے ادبی کا فتویٰ، یار اللہ کا خوف کرو، خدا کی قسم، دین اپنے مرضی سے۔ اسی لیے فرمایا، آپ دیکھیں نا، اسی لیے کفر کا فتویٰ ہر ایک کو، تو مطلب ہمارے علماء کا تو کام ہی نہیں ہوتا تھا کہ کفر کا فتویٰ دیں، سیدھی سی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو آپ، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، اعلیٰ تعلیم جو ہے نا اعلیٰ نسب کو دیا جاتا ہے، ہر بندہ مولوی بن کے بس اسی طرح سے آگے بات کرتا رہے تو یہ فسادی پیدا کرتے ہیں۔ گستاخی کہتے ہیں کہ اس کو چیز تو سمجھے۔ بھئی یہ جو آیت نازل ہوئی، اس کے شان نزول کیا تھا؟ اس کے 2 سے 3 شان نزول، اور تینوں شان نزول وہ اسی بات پر ہے کہ حضور کے سامنے وہ جھگڑا کر رہے تھے، بلند آواز سے بات کر رہے تھے، ایک معاملہ ہو گیا صحابہ کے درمیان، تو وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے،
بلند آواز سے بات کرنے لگے. ایک یہ، ایک وہ کہ ایک صحابی وہ تھے جن کی آواز اٹ سیلف بلند تھی، وہ بات کرتے تھے تو بلند آواز سے بات کرتے تھے، گویا کہ ایسے لگتا تھا کہ وہ جھگڑا کرنے کے لیے آ گئے. تو وہ ان کو منع کرنا مقصود تھا. پھر حضور نے ان کو کہا کہ آ جاؤ، تمہاری بلند آواز سے مراد وہ نہیں ہے کہ تم اس کو گستاخی پہ معمول کرو. یار جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آقا، یار ہم ادھر پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، فلسطین میں، غزہ میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اچھل اچھل کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اب ہمیں اللہ نصیب کرے ہم مدینے 12 ربیع الاول کی شب چلے جائیں، 12 ربیع الاول کے یوم میں ہمیں جانا نصیب ہو، تو وہاں پہ ہم ایسے سناٹے میں بیٹھے رہیں گے، وہاں ہم چپ رہیں گے؟ بھائی ادھر تو ہم حضور دیکھ نہیں رہے ہوں گے کہ میرے غلام آئے ہوئے میرا استقبال کرنے کے لیے، میرے برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے. ایک تحریک کا جلسہ ہوتا ہے تو مرکزی لیڈر جو ہوتا ہے اس کو اینڈ میں بلایا جاتا ہے، اور پھر جب وہ آتا ہے تو لوگ اچھل اچھل کے موبائل کے ٹارچ آن کر کے نعرے لگاتے ہیں کہ بھائی لیڈر آ گیا، ویلکم کر رہے ہیں ہم لیڈر کو. یہ آواز حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو حضور سے اظہار محبت کے لیے. یہ آواز تو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، یا رسول اللہ ہم آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ. ورنہ پھر صحابہ نے جب حضور مدینے تشریف لے گئے تو مدینے کی گلیوں میں صحابہ کی بچیاں بیٹیاں وہ نکل گئی اور انہوں نے دف نہیں بجائے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. بلند آواز سے نعرے لگائے گئے، حضور کا استقبال کیا گیا. یہ وہ آواز نہیں ہے. اللہ کے بندے سمجھیں دین کو، دین کے مزاج کو سمجھیں. قرآن کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جس کو دیکھو یہ آیت فٹ کر دیا کہ بھائی گستاخی ہے. بھائی یہ وہ آواز ہے جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. وہ آواز وہ ہے جو گستاخی پر مبنی ہو، وہ آواز وہ ہے جو کفر پر مبنی ہو، وہ آواز وہ ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص توہین کرنا مقصود ہو، یا اپنا آپ بڑھانا بتلانا مقصود ہو، یا حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپس میں لڑنا مقصود ہو اور اس لڑائی پر جو ہے وہ آواز بلند ہو. جو اظہار محبت کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے وہ نہیں ہے اس سے مراد میرے بھائی. آپ دیکھیں پھر کوئی اعتراض کرنے والا یہ بھی اعتراض نہ کرے کہ بھائی حدیثوں میں آپ نے نہیں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. کوئی مدینے کی جو ہے شہر میں کسی نے الماری ٹھوکنا چاہا تو آپ نے اس کو روکا کہ بھئی یہ آواز سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی ایک اعتراض بن سکتا ہے نا، آپ کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی میں سو رہا ہوں اور آپ آگے میرے کمرے میں ٹھک 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 ہتھوڑا ہیمر ٹھوکنا شروع کر دیں تو یہ مجھے تکلیف کی سبب بنے گا. لیکن میں بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی آ جائے اور نعرے لگائے، میرے استقبال کرے اور وہ مقصد ہی اسی بات کا ہو، ان دونوں میں بڑا آسمان و زمین کا فرق ہے. آپ سمجھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو عقیدہ ہے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے بحیات موجود ہے اپنے قبر اندر میں جس طرح سے ظاہری دنیا. حضور ملاحظہ فرماتے ہیں، حضور تو دیوانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ادھر مدینے کے تقدس پامال کریں، لیکن اظہار محبت میں اگر کوئی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور بلند آواز سے صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، نہیں یار آپ خود سوچیں. ایک عام آدمی کے لیے ایسا کرے تو اس کی توجہ، اس کی محبت اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، مائل ہو جاتی ہے. اور ایک غلام مصطفیٰ، حضور کا غلام حضور کی بارگاہ میں ایسا کرے تو حضور اس کی طرف نہیں دیکھیں گے. حضرت حسان بن ثابت کیا کیا کرتے تھے؟ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار پڑھا کرتے تو کیا ایسے منہ نیچے کر کے اور خاموشی سے پڑھا کرتے تھے؟ بلند آواز سے حضور کی اشعار کو سنایا کرتے تھے. ہاں حضور کی بارگاہ میں اس طرح سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. حضور ملاحظہ فرماتے ہیں. تو اس سے بالکل ان چیزوں کے اندر بے ادبی نہیں ہے کہ آپ اس سے بے ادبی تصور کریں. میرے بھائی وہ وہی آواز ہے جو گستاخی پر اور جو بے ادبی پر محمول ہو، جس سے اعمال ضائع. اللہ فرما رہا ہے نا آگے، آپ قرآن کی پوری آیت پڑھ کے دیکھیں نا، اللہ آگے کیا فرما رہا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون،
تم سمجھ رہے ہو کہ دلیل کی بنیاد پر ہم حضور کی بارگاہ میں اپنی بات اونچی کر لیں، نہیں یہ ایسا تھا، ایسا ہے، یہ بات کچھ ہو، یا کوئی آپس میں لڑ رہا ہو، جیسے مفسرین نے بیان کیا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے درمیان کسی بات میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، تفاسیر کے در منصور کے اندر موجود ہے یہ، تو آپ آپس میں جڑنے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ آوازیں آپ کی بلند ہوگی۔ ایک روایت یہ بھی ہے اس کے شان نزول کے اندر، اس کے شان نزول کے اندر یہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے اور نہ یہ موجود ہے کہ کوئی حضور کی تعریفی کلمات بلند آواز سے کہہ رہا ہو، کوئی حضور کی شان کو بلند آواز سے بیان کر رہا ہو، کوئی حضور سے اظہار محبت کو بلند آواز سے کر رہا ہو، تو اللہ نے منع کر دی، نہیں تم ایسے بلند آواز سے بات نہ کرو، حضور کی شان نہ بیان کرو، حضور سے اظہار محبت نہ کرو، حضور کے کلمات نہ کرو، حضور کے نعرے نہ لگاؤ، حضور کے استقبال نہ کرو، ایسے کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال ضائع ہونا مراد ہے، اور اعمال ضائع کفر سے ہوتے ہیں، اعمال ضائع گمراہیت سے ہوتے ہیں، تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے ہی ہر ایک کے اوپر فتوے اللہ کے واسطے نہ لگائیں، کہہ رہے میرے بھائی، لوگوں میں محبت پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، لوگوں کو دین میں داخل کرنے کی کوشش کریں، دین سے نکالنے کی کوشش نہ کریں۔